یہ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سفر زندگی ہے اس کی آخری قسط ہے. آپ یہ زندگی مرد کلندر کی زندگی ضرور پڑھیے گا, ضرور سنیے گا اور اپنے بچوں کو بھی سنوائیے گا تاکہ آپ کے بچوں میں کوئی بزدل پیدا نہ ہو. یہ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سفر زندگی ہے اس کی آخری قسط ہے, آخری مرحلہ ہے, اور یہ فیض آباد کی تاریخ ہے. وہاں دور حاضر کے مجدد نے کیسے ختم نبوت پہ پہرا دیا, کیسے کن مشکلات کا وہاں سامنا کیا گیا اور وہاں کیا کچھ ہوا, آؤ جانتے ہیں اس آخری قسط میں. اس میں کتاب میں لکھا جاتا ہے کہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گفتگو کے موقع پر ان کے ایک درینہ ساتھی جلان شاہ بھی موجود تھے. جلان شاہ فیض آباد دھرنے کا آخر تک حصہ رہے. علامہ صاحب کی اجازت سے اس سوال کا جواب انہوں نے دیا کہ پولیس والے پسپا کیسے ہوئے, پولیس والے وہاں سے کیسے بھاگے, پولیس والے وہاں سے کیسے نکلے جو امام الانبیاء کے عاشقوں پہ وہاں ظلم کرنے کے لیے گئے تھے, جو ناموس رسالت و ختم نبوت کے پہرے داروں پہ وہاں فیض آباد میں ظلم کرنے کے لیے گئے تھے, وہ وہاں سے کیسے ذلیل ہو کے نکلے. آگے بتاتے ہیں جی آپ کو. اس پورے آپریشن میں دوبارہ سٹاپ اوور آیا تھا. اس کا دورانیہ 4.5 گھنٹے سے 4.25 گھنٹے کا بنتا ہے. اس دوران ایک بار پولیس والے فیض آباد کی طرف سے آئے, انہیں پسپا کر دیا گیا. پھر دوسری بار 12 اطراف سے آئے, 12 کونوں سے, 12 طرفوں سے آئے اور انہوں نے آ کے حملہ شروع کر دیا. کنٹینر کے عقب سے بھی گراؤ کیا, لیکن اس کے باوجود دھرنے کے شرکاء نے انہیں دوبارہ پیچھے دھکیل دیا, جس کے بعد 15 منٹ کے وقفے سے پولیس والوں نے تیسری بار ہلہ بولا. یہ ان کی پوری طاقت کے ساتھ حتمی کارروائی تھی. اس وقت تک بے انتہا شیلنگ اور شرکاء کو نڈھال کر دیا گیا تھا, کیونکہ آنسو گیس کے شیل انسان کے سانس کو روک دیتے ہیں. اس کے جو انہوں نے جو خون بہایا, لوگوں کو مارا, سیدھی گولیاں ماری اور پھر پولیس کی جانب سے فائر بھی کیے گئے. 12,000 سے زائد شیل ہم نے خود گنے تھے. انتہائی نزدیک سے ربڑ کی گولیاں الگ چلائی جا رہی تھی. صورتحال یہ تھی کہ پولیس والے کنٹینر کی ڈرائیونگ سیٹ والے حصے کے نزدیک آ چکے تھے. ان کے واٹر کینٹ جو ہیں وہ ہمارے کنٹینر سے ٹکرا رہے تھے. کنٹینر کے عقب میں فیض آباد والی سائڈ پر بھی, جہاں استاد صاحب علامہ خادم حسین رضوی صاحب موجود تھے, پولیس والے چند گز کے فاصلے پر آ چکے تھے. اس دوران وہ ہمارے ایک ایک خیمے کی تلاشی لیتے اور اسے نظر آتش کر دیتے. آگے بڑھتے ہی آ رہے تھے, لیکن اس وقت تک بھی استاد صاحب یہ حکم جاری کر رہے تھے کہ ہم نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا, ہم نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا. 4.25 گھنٹے کی مسلسل شیلنگ سے لڑکے اپنے ہوش حواس میں نہیں رہے تھے. البتہ ہمیں یہ پریشانی ضرور تھی کہ استاد صاحب کو کچھ نہ ہو جائے. جب پولیس والے ہمارے بالکل قریب آ گئے تو یہی وہ مرحلہ تھا جب بلا آخر استاد صاحب نے گرجدار آواز سے کہا کہ لڑکوں انہیں پکڑو. کنٹینر پر ہمارے جو قائدین تھے اور نیچے نڈال کارکنان استاد صاحب کے ان الفاظ نے گویا ان میں بجلی بھر دی. پھر لڑکوں نے نہیں دیکھا کہ آگے کون ہے اور کون نہیں. پولیس کے پیچھے دوڑ لگا دی, یوں پاسا پلٹا. یہ جو پروپوگنڈا کیا جاتا تھا کہ عقب سے دھرنے والوں کو غیبی امداد آئی ہے, یعنی اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. حالانکہ اس میں 1% بھی حقیقت نہیں. عقب سے امداد ضرور آئی تھی, لیکن وہ عام لوگوں کی تھی جو گھروں میں بیٹھے ٹی وی پر کاروائی دیکھ رہے تھے. یہ ان لوگوں کی امداد تھی جو گھروں میں بیٹھے ٹی وی پر کاروائی دیکھ رہے تھے. جب کنٹینر کے پاس سے پانسا پلٹا تو ہماری ناکوں کے نیچوں سے عوام آنا شروع ہوئی. ہمارے ناکوں کے نیچوں سے جو ناکے لگائے تھے ان کے نیچے سے عوام آنا شروع ہوئی, اور ہم مری والی سائڈ پر تھے. اس سائڈ پر ہمارے تقریباً تمام لڑکے گرفتار ہو چکے تھے. لیکن پھر گھروں سے اچانک اتنی مخلوق نکلی کہ پولیس ان گرفتار لڑکوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلی, یہاں تک کہ اپنی گاڑیاں بھی چھوڑ گئے. ان آنے والوں میں ایک لڑکا ایسا بھی تھا جو صبح ناشتہ کر رہا تھا. ایک لڑکا, اس کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ کون سا لڑکا ہے. ایک لڑکا ایسا بھی تھا
जो नाश्ता कर रहा था। जब इसने टीवी पर देखा कि ऑपरेशन शुरू हो गया है तो नाश्ता छोड़कर अपनी वालदा से कहा, अम्मा अब बाद में मुलाकात होगी, मैं जा रहा हूँ। राजा ज़ुहैब ने 27 मिनट में शहादत हासिल की। अल्लाह आपको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह आपके सदके हम पे भी रहम फरमाए। राजा ज़ुहैब ने 27 मिनट में शहादत हासिल की। वो रावलपिंडी में अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। ऑपरेशन का सुनते ही उसने दुकान का शटर बंद किया और फैज़ाबाद की तरफ चल पड़ा। धरने के हवाले से एक और वाक़या सुनाता चलूँ। मेरा छोटा भाई जो किताब लिख रहे हैं वो आगे बता रहे हैं कि मेरा छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया से आया था। वो उस्ताद साहब का मदा है, हमारे साथ धरनों में चला आया और धरने के पहले रोज़ रात 2:30 बजे जब हम फैज़ाबाद पहुँचे तो कंटेनर से लड़के मेवे का लंगर बांट रहे थे। भाई ने कहा कि मैं भी कंटेनर के ऊपर जाना चाहता हूँ। फिर वो भी लड़कों के साथ लंगर बांटने लगा। सुबह 4 साढ़े 4 बजे के करीब जब रश ख़त्म हुआ तो हम नीचे आकर खड़े हो गए। भाई ने एक कदम पीछे हटकर अंगड़ाई ली तो इसके पैर नीचे सोए हुए शख्स के साथ टकराए। एक शख्स नीचे सोया हुआ था, उसके पैर टकराए उसके साथ। उसने साथ खड़े लड़के से पूछा कि इतनी सर्दी में खुले आसमान तले कंबल ओढ़े ये कौन सा सो रहा है। इसे बताया गया कि उस्ताद साहब हैं। भाई को यकीन नहीं आया कि पूछने लगे वाकई ये उस्ताद साहब हैं। मैंने भी असबात में सर हिलाते हुए कहा कि इस चौंकने वाली क्या बात है। ये कहकर मैंने ऊपर से कंबल उठाया तो नीचे देखा उस्ताद साहब सो रहे थे। इमाम खादिम हुसैन रिजवी खुले आसमान तले कंबल ओढ़े सो रहे थे और कहते हैं कि मेरे भाई को एक झटका लगा और कहने लगे कि मेरे लिए ये नाकाबिले यकीन बात है कि एक लीडर आम कारकुनान की तरह नीचे सो रहा हो। हालांकि कंटेनर मौजूद था, सामने होटल भी था जहां रात को कुछ देर आराम की खातर उस्ताद साहब जा सकते थे, लेकिन नहीं गए क्योंकि वो वक्त के मुजद्दिद थे, वो दौरे हाज़िर के मुजद्दिद थे। अगर वो होटलों में जाते या वो दूसरे हुक्मरानों की तरह करते जिसमें ये दूसरे दुनियादार आते हैं जो अपने मफादात के लिए धरने देते हैं, कौम की बेटियों को नचवाते हैं, तो फिर उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। ये फैज़ाबाद की तारीख़ थी और इस तारीख़ से एक सबक हमें मिलता है कि हमेशा हक़ की राह पे डटे रहना है। और ये जो जुमला है, मर सकते हैं जालिम की हमायत नहीं कर सकते, अहरार तर्क रवायत नहीं कर सकते, ये थी इमाम खादिम हुसैन रज़वी नवरल्ला मरकदहू की सफ़र ज़िंदगी। आपने बचपन कैसे गुजारा, आपने जवानी कैसे गुजारी, आप ये तहरीक का हिस्सा कैसे बने, आपने किन मुश्किलात का सामना किया। आप तमाम ये ज़िंदगी मर्द कलंदर की ज़िंदगी ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर सुनिएगा और अपने बच्चों को भी सुनवाइएगा ताकि आपके बच्चों में कोई बुज़दिल पैदा ना हो।